نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں کے اوپر بیت اللہ الحرام کا حج کرنا. جو زاد راہ کی استطاعت رکھتے ہوں، جتنی عبادات ہیں سب اللہ کے لیے. اسی لیے ہر عبادت میں بندہ اسی کا نام لیتا ہے. ہمارے یہاں صرف اسی ایک کی بندگی ہے. خیر یہ تو عبادت ہے، خاص اس کے ہی لیے ہے. جب ایک ہی معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادات تو سب اس کے لیے ہے ہی. ہمارے یہاں درس گاہوں میں سب سے پہلے جو بچے کو حدیث پڑھائی جاتی ہے وہ انما الاعمال بالنیات کر کے. پہلے نیت پر بحث ہے. نماز میں آپ نیت کرتے ہیں نا، روزے میں بھی آپ نیت کرتے ہیں نا، حج میں بھی آپ نیت کرتے ہیں نا، زکوٰۃ دینے میں بھی آپ نیت کرتے ہیں، قربانی کرنے میں بھی آپ نیت کرتے ہیں نا. تو ہمارے یہاں طالب علم بھی پڑھنے میں بھی نیت کرتا ہے کہ اللہ تیرے ہی لیے پڑھ رہا ہوں، پڑھنا بھی اسی کے لیے. یہ علم تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. کوئی حافظ اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنے خدا کو راضی کرے، کوئی قاری اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنے خدا کو راضی کرے، کوئی عالم اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنے خدا کو راضی کرے. تو درس گاہوں میں بھی پہلے نیت ٹھیک کی جاتی ہے، پھر علم کے اسباب کھولے جاتے ہیں. اور جس نے اپنی نیت ٹھیک کر لی اس کا عمل ٹھیک ہو گیا. جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی عمل صحیح نہیں ہوگا. تو یہاں حج کے لیے بھی للہ، پہلے اللہ ہی کے لیے. آپ اپنے اندر ڈوب کر کے یہ دیکھ لیں کہ صرف یہ حج صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہو یا کسی اور مطلب کے لیے. کسی سے پوچھنا نہیں ہے. اگر یہ رضا الہی کے لیے ہے تو کیا کہنا سبحان اللہ، اللہ ہی کے لیے حج، وللہ، اللہ ہی کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ الحرام کا حج کرنا جو زاد راہ کی استطاعت رکھتے ہو. یہ دوسری چیز ہے، جو زاد راہ کی استطاعت رکھتے ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھیک مانگ کر کے حج کرے، خیرات و صدقات مانگ کر کے حج کرے، کچھ ضروری نہیں ہے اس کے لیے. وہ مانگتا پھر اس لیے کہ مجھے حج کرنا ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن کوئی بندہ خدا خود سے بغیر کہے ہوئے کسی غریب کو بھی حج کرا دیتا ہے تو یہ اور بات ہے، وہ کرا دے، ضرور کرا دے. ورنہ غریب کے اوپر حج ہے ہی نہیں، جیسے زکوٰۃ نہیں ہے اسے حج بھی نہیں ہے. لیکن کوئی غریب کو بھی اتنا مال دے دیتا ہے کہ وہ مالدار ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی نکالے. اور کسی غریب کو حج کرا دیتا ہے تو حج بھی کر رہے. کتنے خدا دوست ایسے ہیں جو غریبوں کو حج کراتے رہتے ہیں، کتنے ہیں. لیکن وہ چپ چاپ کام کرتے ہیں، ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی. آپ کو کسی نے ایک کو بھیج دیا حج میں کہ چلے جاؤ، کسی نے دو کو بھیج دیا چلے جاؤ حج میں. بعض لوگوں کو سنا لیکن وہ عرب ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا 10 غریبوں کو بھیج دینا حج میں. وہ الگ بات ہے. لیکن اس کے لیے سوال کرنا صحیح نہیں، کسی کو اس کے لیے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. جب زاد راہ کی استطاعت ہو تو حج کے لیے نکلو. لیکن میں حج سے پہلے
ابھی ہم حج کے لیے ابھی نکلے نہیں ہیں، ہم کو پہلے کیا کرنا ہے؟ میں نے ایک عنوان لیا تھا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو حج سے پہلے اگر ہو جائیں تو امید ہے کہ حج قبول ہی ہو جائے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو دوران حج کیے جاتے ہیں اگر وہ ٹھیک سے ہوئے تو امید ہے حج قبول ہوگا، اور کچھ کام ایسے ہیں جو حج کے بعد ہیں اگر حاجی سے دیکھے گئے تو پھر لوگ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اس کا حج قبول ہوگا۔ تو ہم تو پہلے ہی واقعے میں شاید نہیں پہنچ پائیں گے، اور وہ ضروری ہے اس لیے کہ اس پر کوئی گفتگو جلدی سے کرتا نہیں ہے۔ صرف دوران حج کیا کرنا ہے وہ کچھ بتا دیتے ہیں آپ کو، احرام کیسے پہننا ہے، احرام کی کیا شرائط ہیں، اور طواف کیسے کیا جاتا ہے، رمل کیسے کیا جاتا ہے، استباء کیسے کیا جاتا ہے، استلام کیسے کیا جاتا ہے، صحیح بین الصفا والمروہ کس طرح کیا جاتا ہے، یہ سب دوران حج جو کچھ ہوتا ہے کچھ تھوڑا تھوڑا بتا دیتے ہیں۔ لیکن پہلے کیا ہونا چاہیے حج سے، بہت کم لوگ زبان کھولتے ہیں اس پر، اور مین وہ ہے حج سے پہلے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ حج سے پہلے ضروری ہے کہ جو حج میں مال استعمال ہونا چاہیے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہے اور پاکی کو قبول کرتا ہے، بس پاکی کو قبول۔ اب آپ کا لبیک کہنا صحیح ہوگا تو سب سے پہلے اپنے مال کو دیکھ لو کہ صاف ستھرا ہے، مال صاف ستھرا، حلال و طیب مال ہو۔ اللہ توفیق دے ہر حاجی کو اس راہ میں صاف ستھرا مال لگا۔ دوسری چیز میں نے کہا تھا اسی مال کے حوالے سے کہ حج میں جو مال لگتا ہے ڈھیروں ڈھیر، وہ تو اپنی جگہ ہے، کچھ زیادہ ہی مال آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ حج بھی کرتے جائیں اور اللہ کے گرے پڑے بندوں کی خدمت بھی کرتے جائیں۔ خدمت کا خیال رکھیں، اور یہ کام صرف وہاں ہی نہیں کرنا، یہیں کرنا ہے، یہیں جاری رکھنا ہے۔ جب آپ سب کی دعا لے رہے ہیں تو کسی کی دعا تو آپ کو لگے گی، تو خدمت کریں۔ اور یہ جو اصحاب طریقت ہیں، یہ سجادہ نشین لوگ جو اہل طریقت کہلاتے ہیں، ان کے ہاں اگر ایک سانس میں پوچھا جائے کہ طریقت ہے کیا، شریعت تو وہ ہے جو کچھ حضور لے کے آئے اور یہی اصل ہے، پھر اسی سے نکلنے والی راہیں ہیں سب۔ تو اگر ایک سانس میں کوئی کہنا چاہے کہ طریقت کیا ہے تو ایک سانس میں اللہ والے کہتے ہیں کہ طریقت ہمارے ہاں اللہ کے بندوں کی خدمت، سیدھے کہتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ کہا ہمارے ہاں جسے طریقت کہتے ہیں وہ بندوں کے خدمت کے سے اور کچھ نہیں۔ کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، کوئی ننگا ہے اس کو کپڑا پہنا دو، کوئی بے سایہ ہے تھوڑا سایہ اس کو فراہم کر دو، کوئی بے جگہ ہے ہو سکے تو تھوڑی سی جگہ اس کو دے دو، کوئی بے یار و مددگار ہے کچھ اس کی یاری و مددگاری کر دینا، خدمت کر دو، کوئی پیاسا تے گلاس پانی پلا دینا، خدمت ڈھونڈو۔ یہی خدمت ان کے یہاں طریقہ تھا۔ وہ خدمت کرتے کرتے مخدوم ہو جاتے ہیں۔ آج تک کوئی مخدوم ہوا ہی نہیں جس نے خدمت کی راہ نہیں لی، لوگ پہلے ہی سے مخدوم، کچھ کیا درا نہیں مخدوم ہونے بیٹھے۔ ہر کی خدمت کر دو وہ مخدوم چھو، جس نے خدمت کیا وہ خدمت کرتے کرتے مخدوم ہو جاتا ہے۔ لوگ مخدوم بھی نہیں سمجھتے، خدمت کرنے والے کو کہتے ہیں خادم، اور جس کی خدمت کی جاتی ہے اس کو مخدوم کہتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی مخدوم ہوئے ہیں انہوں نے پہلے خوب خدمت کیا ہے، یہ بات سمجھے، وہ مفت میں نہیں ہوئے ہیں، بہت خدمت کی ہے، کبھی تو جان پر بن گئی ہے۔ ہر کی خدمت کر دو وہ مخدوم چھو۔ اور اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، جیسے حج میں معلم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر معلم کے حج کریں گے آپ ٹھیک سے ارکان کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے۔ وہ معلم جو حکومت فراہم کرتی ہے اس کی شکل کوئی خواب میں دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، بیداری میں تو جلدی سے نہیں ملتی۔ تو کوئی بہترین عالم آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جس نے حج کیا بھی ہو، وہ اگر آپ کے ساتھ رہے گا تو بہت آپ کو آسانی ہوگی۔ اور اگر کوئی نہیں ملا آپ کو قسمت سے تو آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ کتابوں سے معلوم کرتے رہیں۔ خیر، میں ابھی مال کے سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ حج سے پہلے کی بات کہ مال زیادہ لیں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے چلیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، سنا تو ہے یہ، جنہوں نے نہیں سنا ابھی سن لیں۔ حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، تو 1 ریال دیا تو کتنا ہو گیا؟
کب آپ کو 1 لاکھ ریال دینے کی ہوگی طاقت؟ تو ریال بچانے کی فکر تو بہت ہوتی ہے اور کاؤنٹ بہت کرتے ہیں، تھوڑا خرچ کرنے کی بھی عادت ڈالو. جب اتنا ثواب وہاں مل رہا ہے نکالو اس ریال کو. 1 ریال دیا تو 1 لاکھ کے برابر، 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر. 1 آدمی کو کھانا کھلا دیا آپ نے 1 لاکھ کے برابر. اس لیے کچھ لوگوں نے تو یہ عزم کر لیا 1 جماعت کو کھانا پکا کے کھلائیں گے. ہم تو 1-2 کے لیے ترس رہے ہیں، جماعت کو کھلا رہے ہیں، کوئی بھی حاجی آ کے کھا لے ہوئے. ایسے بندگان قدسی ہیں، کمائی ان کی کمائی ہے، یہ بیسٹ ہے، بہت اچھا کام انہوں نے لیا. تو وہاں کھلانے کی کوشش کرو. اسی لیے جب میں رمضان میں ایک عمرے میں تھا تو گھر میں بچے بھی تھے، 4 آدمی تھے ہم. اب تو 4 کو عمرہ کرانے میں 4 نکل جائے گا. تو کیا گرانی آئی ہے، اور اس پر بحث ہوتی نہیں ہے. گرانی ورانی پہ بحث نہیں ہوتی، ادھر ادھر کی بات. وہ مارا گیا، وہ پیٹا گیا، وہ گرفتار کیا گیا، ادھر ادھر کی باتیں سب. اصل مسائل کچھ نہیں. حیرت ہوتی ہے کہ کبھی انسان کے دکھ درد پہ بھی پڑے گا نظر. اب اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی، کہیں نہ کہیں تو کچھ ہو رہا ہے. صرف حادثات کی خبر آپ دیتے رہے صاحب، صرف پارٹی کو مضبوط کرتے رہے بس. تو میں عمرے میں تھا، ہمارے ساتھ ایک ہمارے چاہنے والے بھی تھے بیچارے، بہت نیک آدمی تھے، بہت نماز کے پابند، جماعت کے پابند. تو وہاں افطار کے لیے جب ہم چونکہ رمضان میں گئے تھے تو دیکھا عربوں کو 200 500 آدمی کو ایک آدمی افطار کرا رہا، اور اس طرح سے پکڑ رہے ہیں ہو جیسے جانے پہچانے کو کوئی پکڑتا ہے. پکڑ لیتے، بچے پکڑ لیتے تھے، ارے ابو یا میرے باپ، میرے باپ، اخو یا میرے بھائی، یا شیخ، پکڑ کے بٹھا رہے. تو میں نے حاجی صاحب سے کہا، دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب یہ ہے. کہنے لگے کیا کہنا، ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے، یہ ادا بہت اچھی لگ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ بس یہ ان کی تعریف کر کے رک جائیں گے کیا بس؟ تو کہنے لگے حضرت ایسا ہے کہ یہاں جگہ بک جاتی ہے دسترخوان بچھانے کی، پہلے سے لوگ لے لیں، ہم آپ اپنا دسترخوان بھی یہاں بچھا نہیں سکتے. میں نے کہا وہ مجھے معلوم ہے، لیکن ہم 2-4-10 ڈبہ وہاں سے لے آئیں کھجور وجور اور انہیں کے دسترخوان پر رکھ دیں لا کے، تو یہ تھوڑی اٹھا کے پھینک دیں گے. کہا یہ تو نہیں کریں گے. ہم کہا وہ کرنا ہے اپنے کو. یہ 500 کی افطار کر ہم 5 کی افطار کرا دیں، یہ سیکھو بابا. یہ مت کہو کہ جب ہم 500 کو افطار کرانے والے ہوں گے 200 کو تو افطار کر دیں. 2 آدمی کو بھی 1 کو کرا سکتے ہو کراؤ، جو کر سکتے لیکن کراؤ. شروع کیا میں نے، لا کے رکھ دیتے تھے. وہ عرب اس کو بہت پسند کرتے تھے، بہت لائک، بڑی حیرت سے دیکھتے تھے کہ اجمیوں کو بھی شوق ہو گیا. اور گھر میں نے خاتون خانہ سے کہا کہ جب تم لوگ عورتوں میں جاؤ نا تو وہاں بھی 5-10 ڈبہ سب میں دلا دیتا ہوں رطب وغیرہ، لے جا کے رکھو، ان کو افطار کراؤ عرب خواتین کو. تو وہ اتنی خوشی میں پیشانی چوم لینے. کچھ کرو بابا، صرف دیکھ کر کے جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے سب فرصت مت لیا کرو. زیادہ تر لوگ ایسی فرصت لے رہے ہیں، کوئی کام کا سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ سمجھے سب ادا ہو گیا. چھوڑ دو، کچھ کر لو بابا اس سے پہلے کہ وہ وقت نکل جائے اور آواز آنے لگے فلاں بھی نہیں رہا. ساتھی صاحب اسی کو کہتے ہیں کارے کنائے فلاں وہ غنیم الشمار عمر سا پیشتر کی بانگ برایت فلاں نمبر. اے انسان کچھ کام کر لے نیکی کا اس سے پہلے کہ آبادیوں میں آواز گونجنے لگے کہ فلاں نہیں رہا. نہیں رہنا، جہاں نہیں رہنا ہے وہاں کچھ کام کر لیجیے. تو ضرورت سے زیادہ سرمایہ لیں، اس پر گفتگو کر رہا تھا. یہ ایک ہی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ حج میں اور عمرے میں جانے، قرض آپ کے ذمہ نہیں چاہیے. قرض نہیں چاہیے، نہ خدا کا قرض نہ بندوں کا قرض. 2 ہے، دونوں میں کوئی نہیں چاہیے. کچھ نمازیں ذمہ میں نہ ہو، کچھ روزے ذمہ میں نہ ہو، کچھ زکوٰۃ ذمہ میں نہ ہو. نہ خدا کا کوئی قرض ہو اور نہ بندوں کا کوئی قرض ہو. اس طرح سے جاؤ، کسی کا قرض نہیں. لیکن اگر کسی کا قرض ہے بندوں میں سے اور آپ جا ہی رہے ہیں تو اس سے کہہ دے کہ میں آ کے اسے ادا کروں گا. اور اگر میں نہ آ سکا، وہیں رہ گیا، سمجھ میں تو کسی کو کہہ دے کہ یہ میری طرف سے قرض ادا کر. آپ کے لیے تو یہ بہت عجیب بات لگ رہی ہوگی. سرکار کی حالت یہ تھی جب کوئی جنازہ آتا تھا تو فرماتے تھے اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے. آج تو قرض لینا مال پوا ہو گیا ہے. مال پوا بھی صرف رمضان ہی میں ملتا ہے. یہ مال پوا ایسا ہے کہ 12 مہینہ چلتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازہ آتا تھا فرماتے اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے. لوگ کہتے نہیں ہے، بس حضور پڑھا دیتے اور کہیں سن لیتے کہ ہے تو فرماتے تم لوگ پڑھ لو. پھر کسی کو تو ترس آ ہی جاتا تھا اس کے اوپر مرنے والے کا، وہ کہتا حضور پڑھ دیجیے ہم دے دیں گے. کر دیکھا آپ نے. لیکن اب سمجھ لینا کہ جاتے ہی پکڑ لیا جا کے پڑھ سے قرض میں. وہ شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا. شہید جس وقت خون کے فوارے اس کے نکلتے ہیں اس کے بہاؤ میں کوئی گناہ رک ہی نہیں سکتا. اتنا طاہر ہوتا ہے خون شہید کہ کوئی پانی اتنا طاہر نہیں ہے جتنا. سب گناہ دھو ڈالتا ہے لیکن قرض باقی رہتا ہے. شہید کا بھی جب شہید کا باقی رہ جاتا ہے تو اس کو ادا ہونا چاہیے. حضور پڑھا دیتے ہیں. پھر جب بیت المال میں پیسہ آ گیا، اچھا خاصا پیسہ آ گیا
تب حضور پڑھا دیتے تھے اور پوچھ لیتے تھے اگر قرض ہے تو میں دے دیتا ہوں، اور اعلان بھی فرماتے تھے من ترک مالا فلورثتی، جس کسی نے مال چھوڑا ہے تو اس کے وارث آپس میں بانٹ چوٹ لیں، ومن ترک دینا فلیقضہ، جس نے کوئی قرض چھوڑا ہے تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ حضور اپنی امت کا قرض ادا کر، امت کو بھی چاہیے کہ حضور کی امت کا قرض ادا کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک کر سکتے ہو پوچھیں دوسروں کا قرض ادا کریں، یہ کام کرو آپ۔ تو دو بات ہو گئی، حاجی کی قرض اس کے ذمہ نہیں چاہیے، اور آدمی کا قرض ہے تو اس سے کہتے کہ میں دے کے رہوں گا قرض آپ کو، یا تو آپ معاف کر دینا، اور نہیں تو میں یہ آدمی جو آپ کے سامنے یہ ضمانت دے گا یہ آپ کا قرض دے دے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ان سے اجازت لے، ان کو لے کے جائے تو کیا کہنا صاحب، پھر تو بہت بڑی سعادت ہے کہ ماں باپ ساتھ میں ہوں۔ لیکن اگر تنہائی جا رہا ہے یا اپنے بال بچوں ہی کو لے کے جا رہا ہے، زیادہ تر بال بچے ہی یاد آتے ہیں سب کو، کم لوگ ہیں کہ ماں باپ ان کو یاد آتے ہیں، تو ماں باپ سے اجازت چاہے، اگر وہ خوشی سے دے دیتے ہیں اجازت تو بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں تو فرض نہیں رکے گا، فرض ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سے اجازت مگر لیں آپ ضرور، فرض تو نہیں رکے، جو آپ کے اوپر آ چکا ہے وہ نہیں رکے گا، لیکن ان سے اجازت لیں، اس کا بہت زیادہ خیال، اس لیے کہ جس حج کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے وہ حج قبول ہی ہوگا۔ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ ماں باپ نہیں، دونوں میں سے ایک ہے، اس کی دعا ہے، ماں یا باپ، جس کے پیچھے ماں کی یا باپ کی یا دونوں کی دعا ہے وہ حج قبول ہی ہوگا، اور کہیں دعا نہ ہوئی خطرہ ہے کہ کہیں اٹک جائے گا۔ اس کو ٹھیک کرو پہلو کچھ جانے سے پہلے، بالکل آپ کا پیر ہے، آپ کا شیخ ہے، آپ کا استاد ہے جس سے پڑھا لکھا ہے، آپ اس سے اجازت لو، اس کی دعا لو، اس کو خوش کرو جانے سے پہلے۔ جس کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے، پیر اور استاد کی دعا ہے، شیخ کی دعا ہے، اس کا حج قبول ہو۔ اور میرے شیخ تو جب حج میں جا رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہیں، کیا کہنا صاحب، کافی عمر تھی حضرت کی، وہ مسجد کے گیٹ پر اگر کہا جائے تو بھی شاید قریب ہے، اس سے اور بعد میں 500 آدمی کے درمیان داخل ہو چکے تھے بیڈٹ پیئر میں، شپ سے جا رہے تھے حج میں، اور میں یہاں باہر کھڑا تھا، مجھے وہ جانے ہی نہیں دے رہا تھا، وہی نیا نیا آیا تھا بامبے میں، کوئی جان پہچان کسی سے تھی نہیں، تو وہ بیٹھا تھا، جو واچمین بیٹھا تھا وہ جانے ہی نہیں دے رہا تھا، مجمع کے ساتھ گیا ہوتا تو ہو جاتا۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں دیر سے آیا ہوں تو دور سے حضرت کی زیارت کر لوں گا۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب بیچارے یہیں سامنے رہتے تھے، قادری صاحب، ایم ڈی ڈاکٹر تھے، بہت مانتے تھے مجھے، کہنے وہ ڈاکٹر تھے، وہ تھے صوفی، پکے صوفی تھے۔ مجھے جب دیکھا تو جلدی سے کچھ جیب سے پیسہ نکالا اور اس واچمین کے ہاتھ میں رکھا، تو ابھی تو مجھے جانے نہیں دے رہا تھا، اب بلانے لگا، کیا بھائی آئیے، کہا یہ عجیب بات نہیں ہے، میں نے کہا ابھی تو مجھے جانے نہیں دے رہے، اب خود ہی بولا کہاں آپ جائیے، میں تو نہیں جاؤں گا، میں بھی یہی چاہیے، جب میں جا رہا تھا تم نے جانے نہیں دیا، اب تم بلا رہے میں نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا پیسہ واپس، میں رشوت دے کے پیر سے نہیں ملاقات کروں گا، رشوت دینا لینا دونوں حرام، ساری دنیا کو میں بتاتا ہوں، تو رشوت دے کر کے میں پیر سے جاؤں گا ملنے کے لیے، میری آنکھیں نہیں ہیں، یہاں سے دیکھ رہا ہوں حضرت کی زیارت کر رہا ہوں، نہیں گیا۔ اور آج رشوت ایسی چلتی ہے کہ وہ لوگوں کو ناطقہ تنگ ہے، ایک مہیلا چڑھا دو رشوت دے دو، یہ کام کرا دو رشوت دے دو، اس نے ناطقہ تنگ کر دیا ہے لوگوں کو، کوئی کام بغیر دیے بنتا ہی نہیں ہے، نہیں گیا، اب وہ لا کر نہیں آگے آپ کا پیسہ نہیں گیا، میں دیکھیے اب قدرت کو جو ہے ہمارے اوپر رحم آیا، میں بہت گیٹ پکڑا، حضرت نے اس ضعیفی میں خدا جانے کیسے اتنی دور سے مجھے ہزاروں کے مجمع میں یہاں دیکھ لیا، اتنا نمایاں تو میں نہیں تھا، تو وہاں سے چل کے 500 مجمع کو چھوڑ کے آ گئے یہاں گیٹ پر، اندر سے حضرت حضور مفتی اعظم ہیں، مجھے دیکھا کہ کیا حضرت کہاں جا رہے ہیں، مجھے کیا معلوم کہ میرے گرے پڑے آدمی سے جا رہے ہیں، آئے اور کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، وہیں سے ہاتھ دے دیا، میں نے چوما اور آنکھوں سے لگایا، اور میں نے کہا حضرت آپ نے تکلیف، کہا ہاں میں حج میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرو، تو میں نے عرض کیا حضرت میں تو دعا لینے آیا ہوں، میں دعا لینے آیا ہوں، چپ رہے تھوڑی دیر، پھر کہنے لگے میرے لیے دعا کرو، تو میں نے کہا حضرت شرمندہ نہ کریں، میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، پھر چپ رہے تھوڑی دیر، پھر فرمایا میرے لیے دعا کرو، تو وہ مفتی اعظم تھے، وہ مسئلے پر عمل کر رہے تھے کہ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے دعا لے اور پھر سب کو دعا دے، یہ دو چیزیں، جب سب دعا کر رہے حج ہوگا ہی ہوگا، وہ مسئلے پر عمل کر رہے تھے، تیسری بار پھر کہا میرے لیے دعا کرو، تو اعلیٰ فوق الادب، ادب کے اوپر آرڈر ہوتا ہے، تو میں نے کہا کن لفظوں میں دعا کروں، آپ ہمارے پیر و مرشد ارشاد فرمائیں، وہ الفاظ مجھے عطا فرمائیں کہ کن لفظوں میں دعا کروں، فرمایا کہو فی امان اللہ، اللہ کے امان میں دیا آپ کو، بس میں نے جیسے کہا فی امان اللہ، پھر حضرت کے ہاتھ اٹھے میرے لیے دعا کی، پھر خدا جانے کیا کیا دعا دی، اور میں کبھی کچھ نہیں تھا، جو کچھ ہوں میں اپنے پیر کی دعا ہوں، بس کیا کچھ بھی نہیں، تو وہ ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ ہر حاجی سب کی دعا لے اور سب کو دعا دے، آئی بات، یہ پہلے کام کرنا ہے، حج ہوگا ہی یقیناً ہوگا، عمرہ ہوگا ہی یقیناً ہوگا،
اس لیے جس کے لیے سب دعا کرتے ہیں نا اس کا حج ہو ہی جاتا ہے. اور یہاں تو کچھ لوگ ایسے چلے جاتے ہیں معلوم ہے چوری کرنے نکلے ہیں, چپ چاپ پتہ ہی نہیں کب کب گئے, او حضرت کب تشریف لائے, تماشا بنا دیا ہے آپ نے آج کو عمرے کو, نہ کچھ سیکھا نہ سمجھا, اٹھے چلے تماشا بنا دیا ہے. تو میں تو آج میں گیا تو ہمارے حاجی صاحب ہمارے خیرت ہوتی تمہارے اوپر. وہ مفتی اعظم تو ضروری ہے کہ سب کو دعا دے اور سب سے دعا لے, لیکن لگتا ہے کہ پہلے دعا لینا ضروری پھر دعا دے حاجی, اسی لیے پہلے مجھ سے کرایا. حضرت کی عادت تھی بات بات میں مسئلہ بیان کرتے تھے. پہلے میں ذرا سا برف پی لیتا تھا نا تو میری آواز جو ہے چلی جاتی تھی. تو جہاں شربت وغیرہ تو ہوتا تھا جس محفل میں تو ذرا وہاں چائے وائے منگا کے میں پینے لگتا تھا. جب حضرت کے سامنے گلاس آیا ایک دم برف کا, حضور مفتی اعظم ہیں اور اس وقت برہان ملت پیتے تھے, یہ دونوں بزرگ ایک جو ہے اس پر بیٹھے ہوئے تھے. کم از کم 250-300 علماء تھے جو محرم میں آئے تھے سب, اور میں ایک کھمبے کی آڑ لے کر کے دور بیٹھ گیا کہ حضرت اگر دیکھیں گے چاہتے بہت ہیں تو لہٰذا مجھے پلا کے ہی رہیں گے شربت, میری آواز جائے گی. تو چھپا بیٹھا تھا, میں سامنے نہیں مجھے دیکھتے تھے قریب کر لیتے تھے. لیکن حضرت کے ہاتھ میں جیسے گلاس آیا بولے مولانا ظہیر بھی کہیں ہیں. میں نے کہا عائشہ مت اپنی میں سمجھا, میں نے کہا حضرت حاضر ہو یہیں ہوں آپ پیجیے. حضرت میں یہاں سے لے کے کہا نہیں آپ یہاں تو آئیے, یہاں پہ پرانے ملت کے ہاتھ میں جیسے گلاس آیا انہوں نے پینا شروع کر دیا. حضرت نے صرف لب لگایا بس, اتنا بڑا گلاس ہو بڑا اسپیشل بنایا تھا, یہ مدن پورہ کی بات کر رہا ہوں, صرف لب لگایا بس. اور مجھے پکارا کہ کہیں صحیح مولانا صحیح ہے کہیں, میں کہاں بیٹھا ہوں حضرت یہاں آپ پیجیے, میں یہاں پہ نہیں ادھر آؤ ادھر. تو وہ گلاس مجھے دے دیا پورا. اب جب مجھے دے دیا تو جتنے علماء تھے چونکہ حضرت نے لب لگا دیا تو اس میں اپنا سب کہنے لگے مجھے بھی دو مجھے بھی دو مجھے بھی دو. تو میں تھوڑا تھوڑا دو چار قطرہ سب کو دیتا رہا. 250 آدمی ہیں نا, اور یہ گلاس ہے. حضرت بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں دے رہا ہوں اپنے ہاتھ سے, تھوڑا سا رہ گیا گلاس میں نیچے. تب حضرت نے ڈانٹا, لو مجھے تو ارے ان کو بھی تو پینے دو نا. تو سب رک گئے. پھر اس سے کہا پیجیے. تب پھر میں نے اپنا درد رکھا حضرت میں برف پی لیتا ہوں تو میری آواز چلی جاتی, آپ کو وہ دعا تو یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں دعا تو, صرف اشارہ کیا تو وہ دعا تو یاد ہے. کہا بالکل یاد ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ دعا تو آپ کو یاد ہے. میں نے کہا یاد ہے. بس اسی کو پڑھ کے پی لیا کر کبھی کچھ. اب زکام میں بھی میں برف ہی پیتا ہوں, اب نہیں جاتی آواز. اس دن سے پھر نہیں جاتی. یہ دعا تھی میری پیر. آئی بات سمجھ. یہ اللہ والوں کے جو برسوں میں ڈاکٹر نہیں کر سکتا, الگ چپکنے میں اللہ والے کرتے ہیں. ان کو خوش کرو تب عمرہ اور حج کرنے جاؤ. وآخر دعوانا